کسی نے کھانسی کی نا، میں نے کدھر ہے وہ چھری چھوٹی سی، ذرا صبر تو کرو، کدھر ہے یہ کسی نے کھانسی کی نا تو بہت زیادہ ٹائم لگ گیا، چھوڑو. السلام علیکم، میرا نام علی اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم تھوڑے سے پیٹریوٹک بنے ہوئے ہیں کیونکہ 14 اگست آ رہا ہے یار. مطلب کہ سیلیبریشن تو بنتی ہے، پورا ڈی ایچ اے اس وقت ہرا ہوا ہے، ہر جگہ لائٹیں. اور میں چھوٹا سا ایک جھنڈا بھی اپنے پاس رکھا ہے، ذرا مجھے یاد آئے کہ جی میں بھی جو ہے نا اس گریٹ عظیم ملک کا ایک حصہ ہوں. تو یہ کہ ادھر ذرا جھنڈا ٹک ہی نہیں رہا. اچھا، تو 14 اگست کے آتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں. ہر سال جو ہے وہ ہونڈا جو ہے ایک نئی موٹر سائیکل نکالتی ہے، اور اس دفعہ بھی انہوں نے اپنے سے ایک نئی موٹر سائیکل نکالی. پچھلی دفعہ انہوں نے جو نیا ایڈیشن بنایا تھا وہ اس کو یہ تھا کہ ہونڈا CD70 کو انہوں نے ہرا کر دیا تھا. اس دفعہ انہوں نے نیلا کر دیا اور تھوڑا سا اسٹکر اس کا چینج کر دیا. تو یہ ہے کہ سب سے پہلی خبر تو یہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو نا انوویشن کی بہت زیادہ کمی ہے، اور جو کہ ایک بری بات نہیں ہے، کیونکہ میں اگر آپ کو بتاؤں ہونڈا جس طریقے سے سوچتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سیلز کرنی ہے. ایک چیز جو چلتی آ رہی ہے، ایک چیز جو کافی دیر سے پرووڈ ہے کہ ہاں یہ چیز چلتی ہے، اس کو وہ کیوں بدلیں گے. اور بہت زیادہ کمپنیز یہی اپروچ استعمال کرتی ہیں. ہم بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ چینج نہیں آ رہا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم اگر دیکھیں تو یہ ایک ٹیکٹک ہوتا ہے. اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں تو ایک ہونڈا پرائڈر ہے جو کہ آئی بلیو وہ بھی 70 cc ہے. نہیں، پرائڈر نہیں، 70 cc کی کون سی ایک آتی ہے، ایک اور آتی ہے 70 cc میں جس کی تھوڑی سی شیپ چینج ہے. ہاں، تو وہ اس کی سیلز اور جو ہمارے پاس سادی جو CD70 ہے اس کی سیلز زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہ اس لیے فرق ہے کیونکہ اوبویسلی ایک چیز جو چلتی آ رہی ہے وہ لوگ زیادہ اس کو پریفر کرتے ہیں. تو آپ جو مرضی اس کے بارے میں کہتے رہے، ہونڈا نے نئی اسٹکر بنا کے اس کو نئی موٹر سائیکل نکال دینا ہے. نیکسٹ اب اگر ہم بات کریں تو ایپل کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں. iPhone 15 جو ہے اب ہم تقریباً میرا خیال ہے ایگزیکٹلی ایک مہینے بعد جو ہے وہ ایپل آئی فون 15 آ جائے گا. کیونکہ اگر رومرز کے مطابق سپٹمبر 12 یا 13 کو جو ہے وہ ایونٹ بن رہا ہے. زیادہ سینس اس کی سپٹمبر 12 کو بنتے ہیں کیونکہ اکثر ایپل کا جو ایونٹ ہوتا ہے وہ ٹیوزڈے کو ہوتا ہے. تو اس دفعہ بھی یہی لگ رہا ہے کہ یا تو سپٹمبر 12 کو ہوگا یا سپٹمبر 13 کو ہوگا، دونوں میں سے کوئی بھی دن ہے. پہلے رومر یہ تھا کہ شاید سپٹمبر 6 کو ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہو رہا. آئی فون کے بارے میں اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. سب سے لیٹسٹ جو اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ iPhone 15 الٹرا آئے گا، جس کا نام اس دفعہ پرو کی جگہ پہ الٹرا ہو جائے گا. اس میں ٹائٹینیم باڈی ہے، اس میں پیرسکوپ کیمرہ ہے. لیکن جو سب سے لیٹسٹ خبر وہ یہ ہے کہ اس میں 2 ٹیرا بائٹ کی اسٹوریج آئے گی، یعنی کہ 2 ٹیرا بائٹس کی اس میں آپشن آئے گی اس دفعہ. اب 1 ٹیرا بائٹ ویسی کافی زیادہ ہوتی ہے، اس دفعہ اب وہ اس کو بھی ڈبل کر رہے ہیں. اور رومر یہ ہے کہ اسٹارٹنگ جو iPhone 15 جو ہے وہ 256 GB کے ساتھ آئے گا. ہاں، 2 ٹیرا بائٹ دکھانے کے لیے یہ 1 ٹیرا بائٹ ہے، یہ 1 ٹیرا بائٹ ہے. تو یہ دونوں جو ہے نا وہ iPhone 15 الٹرا میں جو کہ سب سے مہنگا والا ہوگا، جس کی قیمت تقریباً میرا خیال ہے اب ایک پرانی جو ہے ویگن آر جتنی ہوگی. نیکسٹ اب ہم بات کرتے ہیں آنک کے بارے میں. تو آنک کے بارے میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن میں کر دوں. بہت زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ کیا چیز ہے. اس کی جو ایڈورٹائزنگ بھی جو ہوئی تھی وہ ایسی تھی کہ تھوڑی سمجھ لیں کہ ہڈن تھی، چھپ گئی تھی، کوئی خاص پتہ نہیں تھا لوگوں کے کیا ہے. لیکن یہ ایک ایکچوئل میں ایزی ورڈز میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ ایک نئی سم ہے، اور یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک نئی سم ہے. ایکچولی میں یہ یو فون کا حصہ ہے، اور آئی بلیو پاک ٹیلی کام جو ہے اس کی مین پیرنٹ کمپنی ہے جس کے انڈر یو فون بھی آتا ہے. تو یہ کہ یہ بیسکلی ایک نیو سم ہے. لیکن اس کے بارے میں جو انہوں نے چینج کیا وہ یہ کہ یہ سارا کچھ ورچوئل ہے. اس کی بڑی ایک اچھی ایگزامپل یہ ہے کہ جس طرح سادہ پے ہے جس میں آپ کا ورچوئل بینک ہے، وہ آپ کی کوئی فزیکل لوکیشن نہیں ہے. سم لینے کے لیے یہ آپ کو ڈلیور کر دیں گے، آپ کے گھر تک ڈلیور کر دیں گے، اور ساری رجسٹریشن جو ہوتی ہے وہ ساری آن لائن ہوتی ہے. تو یہ بیسکلی اس میں ڈفرنٹ پیکیجز ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایک نئی سم نہیں ہے. یہاں تک کہ PTA نے بھی کلیریفائی کی ہے کہ دس از ناٹ اے نیو پلیٹ فارم. ان کے پاس آلریڈی ٹیلی کام کا لائسنس ہے، اور یہ یو فون کی ہی سمجھ لیں ایک سبسڈی ٹائپ کی جو ہے نا کمپنی ہے، جس کے اوپر نیو پیکیجز ہیں، نیو پرائسنگز ہیں، اور کافی ڈفرنٹ چیزیں ہیں. اور سادہ پے کا ڈیزائن بھی ہے، یہ دیکھیں. اچھا، نیکسٹ اب ہم بات کرتے ہیں ہیلمٹس کے بارے میں. تو ہیلمٹ پہن لو، پتہ نہیں تم لوگ کیوں ہیلمٹ نہیں پہنتے. مطلب کہ اب پیٹرول پمپس نے تو یہ پالیسی اپنا لی ہے، جہاں تک وہ کر سکتے ہیں وہ لوگوں کو پیٹرول نہیں دے رہے. صرف ایک شرط کے اوپر، اگر افسر بیٹھا ہوا ہے تو پھر وہ لوگ پیٹرول کسی کو نہیں دیتے، کیونکہ ان کا اپنا لائسنس کی اپنی جاب جانے کی جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے، ایک خدشہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی یہ چیز فیل ہو گئی تھی، اس دفعہ بھی فیل ہو گئی تھی، کیونکہ ہم پاکستانی جو ہیں بہت بڑے جگاڑو ہیں. ہم ہر قسم سے کا جو ہے نا وہ جگاڑ لگا دیتے ہیں. اور اب اس دفعہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اگر کوئی سائڈ پہ کھڑا نا جس کے پاس ہیلمٹ ہے آلریڈی، وہ اسے ہیلمٹ پکڑتے ہیں، کہتے ہیں یار 1 منٹ کے لیے ہیلمٹ دینا، پیٹرول ڈلواتے ہیں، واپس آ کے ہیلمٹ واپس کر دیتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو ہے ہم پھر
پھر بھی جو ہے اس کے کئی نہ کئی طریقے نکال لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی چیزیں کر لیتے ہیں. یہ ہے کہ پیٹرول ابھی بھی لوگوں کو مل رہا ہے, دیر از نو وے ٹو ٹیل کہ کس کے پاس ایکچوئل میں اس کا اپنا ہیلمٹ ہے, کس کا نہیں ہے. یہ جب تک کہ ہم پراپرلی فائن نہیں کرتے لوگوں کو, ایک ایک بندے کو جس نے ہیلمٹ نہیں پہنا اس کو فائن نہیں کرتے, تب تک لوگ سیدھے نہیں ہوں گے. اس کے اوپر بہت زیادہ سختی کرنی پڑے گی, تب جا کے لوگ یہ سیدھے ہوں گے. سیمسنگ کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو سیمسنگ Z Fold 5 آ چکا ہے, جو کہ آئرونکلی ابھی تک ہمارے پاس اسٹوڈیو میں آیا نہیں ہے. کافی دیر سے ہمیں لارے ملتے جا رہے ہیں کہ جی آ جائے گا آ جائے گا آ جائے گا, ابھی تک آیا نہیں ہے. اس کے بارے میں نے ریویو کرنے کافی دیر سے میں ویٹ کر رہا ہوں. میں ٹیک فلیش کے چینل پہ, اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا اس کا لنک میں نیچے اس میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا, پلیز اس کو بھی دیکھیے گا. میں اس میں کافی زیادہ ٹیکنالوجی کی انباکسنگز, ادھر ادھر کی لیکس کے بارے میں بات کرتا ہوں, تو پلیز گو ہیئر اینڈ سبسکرائب اینڈ لائک. تو Z Fold 5 جو ہے نا صرف اور صرف 6 لاکھ سے شروع ہو رہا ہے, صرف دیٹس اٹ. مطلب کہ کوئی خاص زیادہ پرائس نہیں ہے, صرف 6 لاکھ روپیہ. مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی خاص زیادہ چینجز نہیں ہے. یہ ایگزیکٹلی Z Fold 4 کتنا ہی ہے, سوائے اس میں کہ اس دفعہ اب اس کے درمیان میں بیچ میں گیپ نہیں ہے, اینڈ دیٹس اٹ. لیکن یہ ہے کہ کئی لوگوں کو گیپ اچھا لگتا ہے, اف یو نو وٹ آئی مین. Z Fold 5 جو ہے ابھی تک ہمارے پاس اسٹوڈیو میں آیا نہیں ہے, اور اب ہمارے پاس جو ہے Z Fold 6 کے بارے میں بھی لیکس آنا شروع ہو گئی. اچھا, ہم ٹویٹر کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں تو ٹویٹر جو کہ فارمرلی ٹویٹر تھا, اب اس کا نام X ہو چکا ہے. مجھے نہیں پتا اس نام کے پیچھے میننگ کیا ہے, لیکن یہ ایلون بھائی جو ہے نا وہ کافی جو ہے وہ چینجز لا رہے ہیں. وہ بلکہ پورے پلیٹ فارم کو پوری طرح سے 360 ڈگری کا ٹرن لے رہے ہیں, اور اس کو اگر میں آپ کو ایزی ورڈز میں بتاؤں تو یہ وی چیٹ بن رہا ہے, کیونکہ اکارڈنگ ٹو ایلون مسک وہ اس کو ایز این ایوری تھنگ ایپ بنانا چاہ رہا ہے, جس میں ہر چیز ہو سکتی ہے. اس میں اب وہ یہاں تک کہ فری کالنگ بھی یا فری ویڈیو کالنگ بھی جو ہے وہ انٹروڈیوس کرا رہا ہے. سیم وے جس طرح آپ فیس بک میں بھی کر سکتے ہیں, سیم وے جس طرح آپ جو ہے وہ اسکائپ پہ بھی کر سکتے ہیں. اس میں چیٹنگ بھی ہو گئی انٹرنلی, جو کہ آلریڈی ایک ٹویٹر کی فیچر تھی, لیکن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از جسٹ دا بگننگ, جس کا مطلب ہے کہ وہ اس پلیٹ فارم کو کمپلیٹلی چینج کر کے مور دین جسٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹائپ کو وہ چینج کر رہا ہے. تھریڈز نے ایگزیکٹلی وہ کیا تھا جو ٹویٹر کر رہی تھی, جو کہ ایک دم بہت زیادہ چلی ہے, لیکن اب ایک دم بہت زیادہ لوگ یوز بھی نہیں کر رہے. تو شروع میں تو اس کی بہت ہائپ آئی تھی, اور 10 ملین پہنچنے میں سب سے جلدی پلیٹ فارم تھی یہ تھریڈز کی. لیکن اکارڈنگ ٹو لیٹسٹ نیوز جو ہے وہ اس دفعہ اب تھریڈز بھی جو ہے نا وہ نہیں چل رہی کوئی خاص زیادہ. تو یہ سارا جو تھا نا وہ ایک بس انیشل ہائپ تھی اس کے بارے میں. اچھا, سیمسنگ کے بارے میں اگر ہم تھوڑی سی پھر بات کریں, میرے پاس یہاں پہ S23 Ultra پڑا ہوا ہے, اور S23 Ultra پہ جو ہے وہ One UI 6 کی کچھ لیکس آئی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ابھی فی الحال جو ہے سیمسنگ کے پلیٹ فارم پہ Android 13 چلتا ہے, اور اس کا ایک سکن ہے اس کے اوپر جو کہ سیمسنگ کی اپنی سکن ہوتی ہے, جس کو One UI کہا جاتا ہے. ابھی فی الحال جو لیٹسٹ چل رہی ہے وہ One UI 5 چل رہی ہے, سوری, لیکن 6 جو ہے وہ اب آ چکی ہے. اور سیمسنگ جرمنی نے ایکچوئل میں اس کو لیک کیا تھا اور اس کو پوسٹ کیا تھا. اس کی باقاعدہ ہمارے پاس ایک اسکرین شاٹ ہے جو کہ میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ساتھ ہی انہوں نے اس پوسٹ کو ہٹا دیا, کیونکہ اٹ واز ان آفیشیل, اور ہمیں تھوڑا سا ایکسپیکٹڈ تھا کہ سیمسنگ کو اس طرح کی حرکت کرے گا, اور واقعی میں انہوں نے کر کے دکھا دیا. تھوڑا سا انہوں نے ہمیں سنیک پیک دے دیا کہ One UI 6 جو ہے وہ کس طرح لگے گا. اس میں کافی زیادہ انٹرفیسز چینج آ رہے ہیں, کافی زیادہ چیزیں ڈفرینٹ ہو رہی ہیں. اس کا جو مین جو کوئک ٹاگل کا مینیو ہوتا ہے, جو کہ یہ اوپر سے نیچے والا آنے والا جو مینیو ہوتا ہے, یہ کمپلیٹلی ری ڈیزائن ہو رہا ہے, اور اس کے اندر اور زیادہ کئی فیچرز آ رہی ہیں. یہ تھوڑا سا مجھے پکسل کی طرح کا, اگر میں بتاؤں آپ کو, جیسا پکسل فونز کا جو انٹرفیس ہے تھوڑا سا اس ٹائپ کا لگا ہے. اس میں کافی زیادہ اس سے بہت سملر چینجز آ رہے ہیں. تھوڑی سی اگر گاڑیوں کے بارے میں پھر سے بات کریں تو دوبارہ سے میں یہاں پہ ہم اپنی پاکستان میں انوویشن کی تھوڑی سی پھر سے بات کروں گا. ہونڈا سٹی جو ہے وہ اس دفعہ اب ملیشیا میں اس کا جو نیا ویریئنٹ ہے, جو نیکسٹ جنریشن ہے, آئی بلیو کون سا ہے, آئی تھنک فیس لفٹڈ 7th جنریشن جو ہے وہ اس وقت آ چکی ہے. میں آپ کو ایک تھوڑی سی مزے کی بات بتاؤں, یہ کہ یہ بھی جو ماڈل ہے نا جو ابھی اس وقت ملیشیا میں بھی جو ریلیز ہوا ہے, جو کہ ابھی تک پاکستان میں نہیں آیا, اس کو بھی 1 سال 1.5 سال ہو چکا ہے ہوئے. تو یہ دبئی میں جو تھا یہ آلریڈی آ چکا تھا. اور میں بلکہ ایک مزے کی بات بتاؤں, بلال کے ساتھ ہی کوئی 7 سال پہلے میں دبئی میں تھا, تو ابھی اس وقت جو ہمارے پاس پاکستان میں جو اب نئی شو روم سے جا کے ہونڈا سٹی لیتے ہیں نا, وہ میں نے 7 سال پہلے بلال کے ساتھ دبئی میں دیکھ لی تھی. یہ ہے کہ یہ ہم پاکستان میں ابھی تک وہی ماڈل وہی چیز ابھی تک بیچ رہے ہیں. کرولا کی بہت بڑی ایگزامپل ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ ہمارے پاس وہی ماڈل آ رہا ہے جو کہ آئی بلیو 2017-18 میں جو کہ نیا اس کے بعد فیس لفٹ آ گیا تھا, پوری ری ڈیزائن آ گئی تھی, وہ ابھی تک ہمارے پاس پاکستان میں
نہیں ہے, اور جب یہاں پہ آئے گا ہم اس کو نیا 2023 2024 ماڈل کہیں گے, جبکہ وہ ایکچوئل میں جو شیپ ہے وہ 2019 2018 کی شیپ ہوتی ہے. تو ہم جو ہے نا وہ کوئی 7-8 سال 10 سال جو ہے نا وہ پیچھے ہیں. لوگ باتیں کرتے ہیں یار پاکستان اتنے سال پیچھے ہے, وہ آئے بھی نہیں کہتے, وہ واقعی میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں. پاکستان کے ہی بارے میں تھوڑے سے اگر ملکی حالاتوں کے بارے میں بات کریں دوبارہ سے, شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ اپنی پارٹی کو ڈیزالو کر لیا ہے نیشنل اسمبلی کو, اور آج کی بلکہ ڈیڈ لائن ہے کہ 12 اگست سیٹرڈے جو کہ آج کا دن ہے کہ آج ایک کیئر ٹیکر پی ایم کا ڈیسیجن ہو جائے گا. اس کے بارے میں آج کل باتیں چل رہی ہیں, اور اسی کے بارے میں اگر تھوڑی سی بات کریں تو پی آئی اے کے بارے میں بھی, بلکہ پی آئی اے بھی نہیں صرف کافی زیادہ ایئرپورٹس جو ہیں وہ سننے میں آ رہے ہیں کہ پرائیویٹائز ہو رہے ہیں, اور جبکہ ان کو اگر آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں تو وہ یہ کہ آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ہم کافی زیادہ ڈفرینٹ ملکوں کو اپنے ایئرپورٹس کے رائٹس دے رہے ہیں جن میں وہ آپریشنس کو ہینڈل کریں گے. اور میرے خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے یہ, بلکہ آئی تھنک آئی ایم ایف کی بھی ڈیل ہے. پی آئی اے کے بارے میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے اس کو آئی ایم ایف کی ڈیل کے اندر ہی یہ چیز آئی تھی کہ پی آئی اے کو اس وقت اب انہوں نے پرائیویٹائز کرنے کا فیصلہ کر دیا تاکہ اس کی اتنا زیادہ جو ملینز کا اس میں جو لاس ہو رہا ہے, بلینز کا بلکہ اس میں جو لاس ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا ریکوری کی طرف لے کے آیا جائے. کیونکہ آبویسلی پی آئی اے از اے مین سورس آف انکم فور دی گورنمنٹ, تو اس کو پرائیویٹائز کر کے تھوڑا سا چیزوں کو جو ہے وہ سیدھا پدرا کرنا چاہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے مطابق. اور سملرلی ایئرپورٹس کے بارے میں بھی یہی بات ہے, یہاں تک کہ آئی تھنک ایک پورٹ جو ہے گوادر پورٹ جو ہے وہ آئی تھنک یو اے کو دے دی ہوئی ہے یا کچھ ایسا ہی ہے. لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار اچھی بات نہیں ہے, دیکھیں ہمارے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے اس وقت, اور یہ ہے کہ یہ کنٹریز ایسی ہیں جو کہ آلریڈی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں, سکسیزفل ہیں ان کاموں کے اندر. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری سروسز اور یہ چیزوں کو پرائیویٹائز کرنے سے تھوڑی سی بہتری آئے گی. جب بہتری آئے گی تو آبویسلی اس میں پھر ریونیو بھی زیادہ آتا ہے. تو فی الحال یہی ہے آج کے لیے اتنا ہی. اینڈ 14 اگست آ رہا ہے, خیال رکھیے گا پلیز, بائکس پہ ویلیز نہ کریے گا, بہت زیادہ خطرناک ہے, اور ہیلمٹ پہن لیں پلیز. مطلب دوبارہ سے میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو اپنا خیال رکھیے گا. اور میرے مین چینل جو ٹیک فلاس کے چینل ہے پلیز اس کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, میں اس کا ڈسکرپشن جو ہے یہاں پہ لکھ دوں گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ آئی ول سی یو ان دی نیکسٹ ون. اللہ حافظ.